یہ بہت ہی پرانی بات ہے. ہماری زمین کسی دیگچی میں ابلتے سوپ جیسی تھی، زہریلے مادوں سے بھری ہوئی، نہ کوئی جاندار اور نہ ہی کوئی درخت یا پودے. لیکن پھر نیلے اور ہرے رنگ کی اس کائی نے، جسے سیانو بیکٹیریا کہتے ہیں، سب کچھ بدل کر رکھ دیا. سیانو بیکٹیریا انتہائی حیران کن جانداروں میں شمار ہوتے ہیں، واقعی حیران کن. یہ مائکرو بایولوجسٹ مورٹز کوخ ہیں جو اس مخصوص قسم کی کائی کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ حقیقت کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کی فضا میں آکسیجن پائی جاتی ہے، یہ دراصل گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ چند بلین برس قبل اس وقت شروع ہوا جب سیانو بیکٹیریا نے آکسیجن بنانا شروع کی، اور یوں وہ دنیا وجود میں آئی جس میں ہم رہ رہے ہیں. سیانو بیکٹیریا مائکرو ایلجی کو کہتے ہیں، کائی کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات. مائکرو ایلجی اس کائی کو کہتے ہیں جو سمندر سے بہہ کر ساحل تک آ جاتی ہے. عام زبان میں اسے سی ویڈ بھی کہا جاتا ہے. ایلجی یا کائی اصل میں سمندری پودے ہوتے ہیں. ان کا وہی کام ہوتا ہے جو زمین پر پودوں کا فوٹوسینتھسس، یعنی یہ سورج کی روشنی کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں. مار فرنانڈیز مینڈیز مرین بایولوجسٹ ہیں جو یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے سمندروں میں فوڈ چین کو متاثر کرتی ہے. جیسے ہی کائی سمندر سے کاربن جذب کرتی ہے، سمندر فضا سے کاربن جذب کرتا ہے، کیونکہ اسے توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ ماحول سے کسی چیز کو نکالیں تو خلا کو پر کرنا ہی پڑتا ہے. سمندری کائی ہر سال دنیا بھر سے خارج ہونے والی ضرر رساں کاربن گیسوں کا 1/4 تا 1/3 حصہ جذب کر لیتی ہے. یہ بھی اہم ہے کہ ہر قسم کی کائی یہ کام کرتی ہے، تو اگر آپ کائی اگائیں تو یہ کاربن ضرور جذب کرے گی. انسان کائی کو ہزاروں سال سے استعمال کرتے آئے ہیں. قدیم وقتوں کے لوگ مشرقی ایشیا سے لے کر امریکہ تک سی ویڈ کے اصل کسان تھے. قدیم جاپانی ادب میں بھی سی ویڈ کا تذکرہ ہے. آئرلینڈ میں آئرش ماس نامی قسم کی کائی دنیا بھر میں فوڈ ایڈیٹو کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اسی کائی نے وہاں کے لوگوں کی 1840 کے بڑے قحط سے بچنے میں بھی مدد کی تھی. آج کل کائی ایشیا کے کئی معاشروں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے. اسے کھانے پینے کی شے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کائی ٹوتھ پیسٹ، کاسمیٹکس اور ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے. ان اشیاء کے لیے اگائی جانے والی کائی اگرچہ کاربن جذب کرتی ہے، مگر اس کا بنیادی مقصد گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی نہیں ہوتا. یہ صورتحال تبدیل ہونے کو ہے کیونکہ کائی کو جانوروں کی خوراک، کھاد اور بایو پلاسٹک کے طور پر استعمال کرنے سے آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کے باعث اخراج کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے. اس کا اثر 2 گنا ہو جاتا ہے. اگر پلاسٹک کی بات کی جائے تو کچھ اقسام کی کائی میں بایو پلاسٹک ہوتا ہے جسے PHB کہا جاتا ہے. یہ پولی پروپیلین کا متبادل ثابت ہو سکتا ہے جو روایتی پلاسٹک کی تیاری میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مادہ ہے. کچھ میٹابولک انجینئرنگ طریقے استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی پیداوار 10 سے 80% تک بڑھانے میں کامیاب ہو گئے. ہم نے سچ مچ بایو پلاسٹک جیسا بیکٹیریا تیار کر لیا جو زیادہ تر بایو پلاسٹک سے ہی بنا ہوا ہے. PHB عام حالات میں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس عمل میں دوسرے بایو پلاسٹک کی نسبت ضرر رساں مادوں کا اخراج بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاس اسے تیار کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچہ موجود ہے. آپ موجودہ ٹیکنالوجی سے مختلف سیانو بیکٹیریا پیدا کر سکتے ہیں، صرف سپیرولینا کی طرز کے کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں بلکہ بایو پلاسٹکس کے لیے بھی. ایکوا کلچر ٹیکنالوجی بھی مائکرو ایلجی اگانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اس کی ایک قسم تو حیران کن خصوصیات کی حامل ہے. جب اسے جانوروں کے چارے میں ملایا جاتا ہے تو بھیڑ بکریوں کے ذریعے میتھین گیس کا اخراج 82% تک کم ہو جاتا ہے. جانوروں کے پیٹ میں جب کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت میتھین گیس بنتی ہے جو بعد میں خارج ہوتی ہے. اس سی ویڈ میں موجود مرکبات بظاہر اس گیس کو بننے سے روک دیتے ہیں.